پھر یوں ہوا کہ میں اپنے والدین کو ایران بلایا۔ ملاقاتیں ہوئیں، امور طے پائے۔ مجھ سے زیادہ میرے والد اور والدہ خوش تھے۔ 3 ماہ کے اندر شادی ہو گئی اور میں اپنی جان سے پیاری بیوی ثریا ناز کو کراچی لے آیا۔ میری سچائی، خلوص، نیک نیتی اور دلیری ان کے دل مو لیے تھے۔ ثریا ناز کو میں نے حقیقتاً تلواروں کے سائے میں اپنی شریک حیات بنایا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، شہر، وطن، کلچر، زبان سب کو چھوڑ کر میری رفاقت میں آ گئی تھی۔ وقت خوشی اور سکون سے گزر رہا تھا۔ دن بھر کی مشقت اور کام کاج سے فارغ ہو کر سر شام کراچی کی شاہراہوں ریسٹورنٹس میں ہم رکاب ہوتے۔ اسے کراچی کے ساحل، ڈیفنس، کلفٹن، سینڈز پٹ، ہاکس بے، منوڑا بہت پسند تھے۔ وہ ان سالوں پر کھڑی دور، بہت دور اپنے وطن کی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتی۔ کبھی کبھی اسے تہران کی وہ گلی، کالج مکان کی چھت اور میرا جنون سے یاد آتے تو میرے شانوں پر اپنے بکھرے بال پھیلا دیتی۔ اس وقت کراچی پرسکون تھا، حالات خراب نہ تھے۔ وہ واقعی روشنیوں کا شہر تھا۔ لمبی لمبی سڑکوں پر اکیلے سفر کرنے میں کوئی خوف ڈر نہ تھا۔ ہر شخص بغیر کسی ڈر خوف کے اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتا۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، ٹارگٹ کلنگ نہ تھی۔ ڈاکے چوریاں خال خال ہوتے تھے۔ کراچی اس وقت امن کا گہوارہ تھا۔ مغرب کی طرف سے آتی ٹھنڈی ہوائیں دل کو لباتی تھیں۔ ثریا ناز جب میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر کی نرم اور ٹھنڈی ریت پر قدم بقدم ہوتی تو ہم دونوں لوگوں کی حسرت بھری نگاہوں کا مرکز ہوتے۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی ہم اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان جاتے۔ دریا سندھ کے کنارے بعد میرے اس دیش کو پھولوں کا شہر کہتے تھے۔ لوگ پرخلوص اور بہت محبت کرنے والے تھے۔ وہ اس شہر کے باسی اور میرے رشتہ داروں کی چاہتوں کی گرویدہ تھی۔ 2 سال بعد میرا بیٹا علی رضا پیدا ہوا۔ وہ نہایت خوبصورت اور پیارا سا بچہ تھا۔ وہ مشابت میں اپنی ماں پر گیا تھا۔ وہ ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ وہ نہایت سعادت مند اور فرما بردار تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ علی اب 18 سال کا کڑیل جوان تھا۔ کالج کے فائنل ایئر میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ وہ اپنی پوزیشن لیتا۔ اساتذہ اس سے مطمئن اور بہت خوش تھے۔ وہ حقیقتاً سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ہمارا فلیٹ کراچی کے ایک پوش اور خوبصورت علاقے میں دوسری منزل پر تھا۔ نیچے مختلف دکانیں تھیں جن میں ریسٹورنٹ، جنرل اسٹور، کیمسٹ وغیرہ شامل تھیں۔ ایک دن علی اپنی ماں کے ساتھ نیچے کیمسٹ کی دکان پر دوائیں لینے گیا۔ دکان میں 3-4 گاہک تھے۔ کراچی میں ان دنوں حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ چوریاں، ڈاکے اور دوسری مختلف وارداتیں ہو رہی تھیں۔ علی نے دوائی کی پرچی دکاندار کو دی۔ دکاندار دوائی نکالنے لگا۔ اسی اثناء میں 2 ڈاکو ہاتھ میں ریوالور لیے داخل ہوئے۔ سبز ہینڈ ضبط کیا۔ ان کا تیسرا ساتھی باہر موٹر سائیکل سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ انہوں نے کیش سمیٹنا شروع کیا۔ نہایت بے دردی اور شفقت سے عورتوں کے ہاتھوں اور کانوں سے زیورات اتارنے لگے۔ وہیں موجود دکاندار اور خواتین نے پس و پیش اور شور مچانے کی کوشش کی تو ان ظالموں نے فائرنگ شروع کر دی اور تو بچ گئے، لیکن میری بیوی علی کی ماں ان کی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ وہ بھاگ گئے۔ علی بہت پریشان تھا۔ اس کے اوسان خطا تھے۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کی ماں مرنے والی تھی۔ مدد کے لیے آوازیں دے رہا تھا۔ دکانیں بند ہو گئی۔ باہر موجود پولیس بھاگ گئی۔ ٹیکسی رکشے غائب تھے۔ علی کے ہاتھوں میں سسکتی، ہلکتی، بلکتی، تڑپتی ماں کی لاش تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، خدا کے لیے میری ماں کو اسپتال پہنچاؤ۔ لیکن وہاں ویرانی تھی، کہیں سے مدد نہ آ رہی تھی اور یوں میری بیوی علی کے ہاتھوں میں تڑپتی، مچلتی، دم توڑ گئی۔ وہ مر گئی۔ نیم وہ آنکھوں سے میرا انتظار کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ اس کی لاش کو گھر لایا گیا۔ علی اس کے سرانے حسرت و غم میں نڈال تھا۔ میں اس وقت شہر سے دور تھا۔ مجھے اطلاع ملی تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میری بیوی مر گئی تھی۔ کبھی بیوی کی لاش کو دیکھتا، کبھی اپنے بیٹے کی حسرت و یاس میں لپٹی صورت دیکھتا۔ میں اس وقت خود ذہنی اور قلبی اذیت میں ڈوبا تھا۔ بیوی کی تہجید و تکفین کی گئی اور پھر علی ہمیشہ خوف زدہ اور خاموش رہنے لگا۔ اسے ماں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس کی موت نے دنیا سے اس کا دل اچاٹ کر دیا تھا۔ کالج، تعلیم، دوستیاں سب چھوڑ چکا تھا۔ ہر وقت گھر میں چپ چاپ اور اداس رہنے لگا۔ کبھی کبھی گھر سے دور کسی مدرسے میں جانے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے دوبارہ زندگی کی طرف راغب کروں، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ ہم باپ بیٹا دونوں فلیٹ میں دیواروں کو تکتے رہتے۔ وہ اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ میں اپنی جان سے عزیز
پیاری بیوی اور بیٹے کی حالت زار پر صدمے سے دو چار تھا۔ علی نے 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی، ہر وقت مختلف موضوعات پڑھنا شروع کر دی، ہر وقت مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں لاتا اور پڑھتا تھا۔ ایک صبح وہ نماز کے لیے نہ اٹھا، میں اسے اٹھانے کے لیے اس کے بیڈ روم گیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فکر نہ کرے، میں ٹھیک 9 بجے پولیس لائن کے مین گیٹ سے تھوڑی دور پہلے موٹر سائیکل پر موجود رہوں گا۔ دوسری طرف کون باتیں کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، میں نہ سن سکتا تھا۔ علی کہہ رہا تھا، جی فکر نہ کرے، میں موٹر سائیکل چھوڑ دوں گا، جی میں سفید کرولا گاڑی جانتا ہوں، اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، فکر نہ کریں، ساری کارروائی 15 منٹ میں مکمل ہوگی۔ مین گیٹ سے داخل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی، لیکن اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی غیر انسانی حرکت کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے استعمال کر رہے تھے۔ میرے پیروں کے تلے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرا علی کہاں جا رہا ہے؟ میں اضطرابی حالت میں اس سے ہم کلام تھا۔ علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ علی گویا ہوا، فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غم کے بادل چھوٹنے والے ہیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کی باہوں میں سونا چاہتا ہوں، پھر پاپا ہم آپ کو بلا لیں گے، ہم سب ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہیں گے۔ علی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کارروائی کرنا چاہتے ہو؟ علی پاپا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جانے دے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب میں سمجھا میرا بیٹا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن رہا تھا۔ وہ پولیس لائن میں دھماکہ کرنا چاہتا تھا، خود کو اڑا کر 20 لوگوں کو مارنا چاہتا تھا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر گاڑی میں سوار ہو کر اسے جیکٹ بارودی پہنائی جاتی اور پھر مین گیٹ سے داخل کروا کر اسے دھماکہ کروانا تھا۔ یہاں آج پولیس کی بھرتیاں ہو رہی تھیں اور سینکڑوں امیدوار جمع تھے۔ میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں بھی اپنی بیوی کے جدائی کے صدمے سے نہ سنبھل چکا تھا۔ میرا 18 سالہ بیٹا آج خود موت کے منہ میں جا رہا تھا، بلکہ اور بے گناہوں کی اموات کا ذمہ دار بن رہا تھا۔ علی تم پاگل ہو گئے ہو، غلط راہوں پر گامزن ہو کر کون لوگ ہیں جو تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ہاں پاپا، میں یہ سب کروں گا۔ وہ لوگ میری ماں کے قاتل ہیں۔ جب میں رو رہا تھا، مدد کے لیے آہو پکار کر رہا تھا تو کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ دکان سے اسپتال تھوڑی دور تھا، میری ماں پہنچا دی جاتی تو وہ بچ سکتی تھی، لیکن ان ظالموں نے میری مدد نہ کی۔ یہ حرکت انسانی جانوروں سے بھی بدتر تھی، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ علی کیا کہہ رہا تھا؟ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ علی خدا کے لیے گمراہ کن خیالات اور اقدام سے باز آ جاؤ، یہ غلط اور بہت غلط ہے۔ تم خود غرض ہو، پاگل ہو اور اپنی ماں کا بدلہ معصوم لوگوں کی جانوں سے لینا چاہتے ہو۔ تمہیں مذہب و اخلاق انسانیت اجازت نہیں دیتے کہ بربریت کا یہ کھیل کھیلو۔ پاپا میرے راستے سے ہٹ جائیں، آج میں کسی کی نہ سنوں گا۔ علی یہ کہتے ہوئے اور مجھے ہٹاتے ہوئے تیز قدموں سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے اتر کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا کہ میں نے کانپنے ہاتھوں سے میز کی دراز سے اپنا ریوالور نکالا، اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکا تھا، میں سامنے آ گیا، ہاتھوں میں ریوالور تھا، میں بلک رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ لوگ فلیٹوں سے نکل آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے پر ریوالور تانے باپ سامنے کھڑا تھا، لوگ دم بخود تھے۔ جب علی سٹارٹ کر کے جانے لگا تو پھر چیخا، رک جاؤ، خدا اور رسول کے لیے رک جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ ایک طرف بیٹا تھا، دوسری طرف معصوم اور بے گناہ لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ جب علی نہ مانا اور جانے لگا تو میں نے آنکھیں بند کر کے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ پہلی گولی پر وہ جوگی اور دوسری گولی پر ایسا ایسا سانس لیتا وہ جھولنے لگا، اور پھر میرے سامنے میرا 18 سالہ کڑیل جوان بیٹا دم توڑ چکا تھا۔ علی مر گیا تھا، اس کا منصوبہ درا کا درا رہ گیا۔ تھانے کچہریاں مقدمے وکلا میں سنتا رہا، زبان سی لی تھی، چونکہ میں نے اقبال جرم کیا تھا، لہذا 25 سال کی سزا دی گئی۔ مختلف جیلوں میں رہا، راز کو سینے میں دفن کر دیا۔ آج پہلی مرتبہ اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، اس کے لیے موت چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی بلا رہی ہے، نہ جانے کب یہ دنیا چھوڑنی پڑ جائے۔ میں یہ داستان سن کر دم بخود تھا۔ میں نے آخر ان سے پوچھا، انکل بہت افسوس ہوا، لیکن اسے مارنے کی بجائے پولیس کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے، کیونکہ علی نے کارروائی تو نہ کی تھی۔ بیٹے میں خود وکیل ہوں، قانون مشگافیوں سے باخبر ہوں، تفتیش مقدمے کی تیاری، عدلیہ کے فیصلے سب جانتا ہوں۔ پولیس کے حوالے کرنے کے باوجود کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال 4 سال دہشت گردی دفعات میں سزا ہوتی۔ دہشت گردی بیرکوں ATC میں رہتا، کیا وہاں سے نکل کر وہ نیک اچھے چال چلن کو اپناتا؟ جرم کی دنیا میں داخلہ تو آسان ہے، لیکن وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ بیٹے میری یہ خواہش ہے، اگر پوری کرو گے تو میں سکون سے مر سکوں گا۔
مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کی قبروں کے ساتھ میوہ شاہ قبر کراچی کے قبرستان میں دفن کر دینا تاکہ ہم سکون سے سو جائیں۔ اور پھر 7 روز بعد سید عرفان رضا مر گیا۔ اس کی خواہش میرے والدین نے پوری کر دی۔ آج بھی گھنے درخت کی چھاؤں میں 3 قبریں موجود ہیں۔ وہ تینوں اپنی حسرتوں اور ارمانوں کی شام غریباں کو سینے سے لگائے منوں مٹی تھلے دفن ہیں۔